نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 169 سورہ آل عمران، یہ آیت مدنی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو آپ مردہ مت تصور کریں، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جس وقت احد میں لوگ شہید ہوئے تو ان لوگوں کو اللہ نے بڑا مقام دیا، بڑی عزت عطا فرمائی، بہت عزت عطا فرمائی، بہت نعمتیں عطا فرمائی۔ جیسے ہم دنیا میں نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جنت میں نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ بہت اونچے اونچے بالا خانے اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے، بہت خوبصورت لباس عطا فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ پاک، ہماری یہ خبر ہمارے بعد ہمارے ورثاء کو پہنچا دیں۔ ایک حدیث میں آتا انہوں نے کہا کہ یا اللہ پاک، ہم کو زندہ کر، ہم پھر تیری راہ میں مارے جائیں اور ہم جا کر دنیا میں اپنے اقربا کو بتائیں کہ تم غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، ہم اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ہم کو رزق دیا جاتا ہے، ہر طرح کی نعمتیں ہمیں عطا کی جاتی ہیں، تو پریشان نہ ہونا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان لوگوں نے یہ بات کہی تو اللہ پاک نے فرمایا تمہارا پیغام میں تمہارے ورثاء کو پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے باپ کا کیا حال ہے؟ میرے باپ نے پیچھے بیٹیاں چھوڑی ہیں، بچے چھوڑے ہیں، میری بڑی ذمہ داری ہے، مجھے باپ کی بھی بڑی فکر ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں سے ملتے ہیں میں ورائے حجاب، پردے کے پیچھے ملتے ہیں، اور فرمایا تمہارے باپ کو اللہ نے زندہ کر کے بغیر حجاب کی ملاقات کی ہے۔ تو حضرت جابر بڑے خوش ہوئے۔ تو منافقین کا یہی تو صبر ہے دنیاوی زندگی کا، وہ سننے بس جو دنیا میں رہ لیا، مرنے کے بعد انسان مٹی بن جاتا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا سزا کا صبر نہیں، بس یوں ہی ہم مٹی میں مٹی بن جائیں گے۔ تو فرمایا نہیں، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی کا آغاز ہوتا ہے، عالم برزخ کی زندگی ہے، عالم برزخ کے بعد جنت و جہنم کی زندگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے جہاں یہ قبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کو یاد کر کے بڑے رویا کرتے تھے، فرمایا مجھے قبر میں اپنی تنہائی کا بڑا ڈر آتا ہے، اللہ سے مجھے بڑا خوف آتا ہے۔ میدان حشر میں تو بڑی دنیا ہوگی ساتھ، تو قبر میں تو کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے اگر نیک شخص ہو، بڑی خوبصورت شکل نیک آدمی کے سامنے قبر میں بن کر پیش آتی ہے اسے، تو مرنے والا کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا یہاں سے، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، تم مجھے اداس نہ کرنا، پریشان نہ کرنا، تم جانا نہیں یہاں سے۔ حدیث میں آتا ہے وہ خوبصورت شکل کہتے ہیں میں تیرے اعمال ہوں، میں تیرے ساتھ ہی قبر میں رہوں گا، میں تجھے کبھی بھی ترک نہیں کروں گا۔ تو حدیث میں آتا ہے وہ مانوس ہو جاتا ہے ان اعمال سے۔ اگر کوئی بدبخت آدمی ہو، جہنمی شخص ہو، اس کے اعمال اس کے سامنے بڑی بدصورت شکل اختیار کر کے آتے ہیں، تو وہ کہتا تم کون ہو؟ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تم اچھے نہیں لگتے، تم مجھے بہت گندے لگتے ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم تمہارے اعمال ہیں، ہم تمہارے جھوٹ ہیں، ہم تمہارے فراڈ ہیں، ہم تمہاری بے ایمانیاں ہیں، ہم تمہاری شراب ہیں، ایک ایک گناہ اس کو گنا سکا، یہ گناہ تم نے کیے
تو اللہ نے تجسیم کی شکل دے دی ہے ہمیں، جسم کی صورت میں ہم تیرے سامنے ہیں، تو کبھی بھی میں تجھ سے جدا نہیں ہوں گا، تیرے ساتھ رہوں گا، تجھے سزائیں دوں گا، بس جو ہی وہ بات کرتا تم چلے جاؤ یہاں سے، وہ کیسے تمہارے اعمال یہی رہیں گے تمہارے ساتھ۔ حدیث میں وہ کھینچ کے ٹکر مارتا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، جسم اس کی ہڈیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں، پھر اس کو ٹکر مارتا ہے۔ تو اس دنیا سے جس وقت بندہ رخصت ہوتا ہے، بس چند لمحات آنکھیں بند ہوتی ہیں، اسی وقت آنکھیں کھل جاتی ہیں، سب کچھ انسان کو تیار ہوتا ہے۔ اگر مجرم ہے سزا اس کے لیے تیار، اگر نیکوکار ہے تو فرمایا کہ فرشتے اس سے کہتے ہیں سو جا، جیسے دلہن سوتی ہے، دلہن کو اس کا خامد بیدار کرتا ہے، تمہیں تمہارا رب قیامت کے دن بیدار کرے گا۔ شہداء وہ زندہ ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پرندوں کی صورت میں فرمایا کہ پرندوں کے کالب میں فرمایا کہ وہ ڈھل جاتی ہیں، سارا دن وہ جنت میں چلتی پھرتی ہیں، سیر کرتے ہیں جنت کی، شہداء کی روح ہیں، اور شام کو آ کر عرش معلیٰ کے نیچے پنجرے لٹکے ہوئے ہیں، اس کے اندر وہ روحیں بند ہو جاتی ہیں، پرندوں کی صورت میں بند ہو جاتی ہیں۔ فرمایا وہ جنت میں چلتی ہیں پھرتی ہیں، نعمتیں کھاتی ہیں، باغات میں جاتی ہیں، خوش ہوتی ہیں کہ اللہ نے ہم کو اتنا اچھا اجر دے دیا، کہ اتنی اچھی اس کے جزا دے دی۔ اصل شہید کی زندگی اصل قوم کی زندگی ہے۔ شہید تیر اور تلوار کے زخم کھا کر قوم کی حفاظت کی وہ ذمہ دار ہوتا ہے، قوم کی حفاظت کرتا ہے، قوم کی حفاظت کرنے سے اس کو دائمی اور اپنی زندگی مل جاتی ہے۔ شہداء کا خون بہت پاک باز خون ہے شہداء کا۔ فرمایا جس وقت قیامت کے دن شہید اٹھے گا، اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ فرمایا کہ اس کے خون سے ایسے خوشبو آئے گی جیسے امبر اور کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ فرمایا لون الدم ریح المسک، فرمایا کہ اس کا رنگ ایسے ہوگا جیسا خون نکل رہا ہے، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو ہوگی۔ شہید جس اٹھے گا، شہید کو اللہ بڑا مقام عطا فرمائے گا، بہت مقام عطا فرمائے گا، جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ اور جس وقت شہید کی روح اس دنیا سے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ موت وارد نہیں کرتا، اللہ شہید سے حساب کتاب نہیں لیتا۔ فرمایا اس سے جو آزمائشیں اس سے بھگتی ہیں دنیا میں، دشمن کا خوف جو اس سے دیکھا ہے، دشمن کے تیر اور تلوار کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، بندوقوں اور گنوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، ہوائی جہازوں کو، جنگی جہازوں کو چلتے دیکھا ہے، فرمایا کہ یہی اس کے لیے کافی ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ ایک آدمی دشمن کے سامنے ہے، سامنے سے میزائل آ رہے ہیں، گولہ بارود آ رہا ہے، کتنی یہ پرفتن زندگی ہے انسان کی دنیاوی لحاظ سے، لیکن شہید کو جو مجاہد ہے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے شہید کو شہادت کے وقت پتہ نہیں چلتا، جان ایسے آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ اور اے منافقین کی جماعت، جو میری راہ میں مارے گئے انہوں نے زندگی حاصل کر لی ہے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، عبداللہ آباد تک کی زندگی انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ ان کو مردہ مت کہو، مردہ کہنا توہین ہے، مردہ کہنا قرآن کی آیت کے خلاف ہے، قرآن کے مزاج کے خلاف ہے۔ میں ان کو مردہ مت کہو، ان کو اللہ رزق دیتا ہے، رزق کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جنت کی سیر و سیاحت کرتے ہیں، اپنے مقدر پر راضی رہتے ہیں۔ میں یہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رب نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہاد کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اللہ کی راہ میں لڑیں، ہم بھی اللہ کو راضی کریں۔ اصل چیز تو یہی ہے نا، جہاد اللہ کی راہ میں، جہاد فی سبیل اللہ،
فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ جس وقت مسلمان جہاد چھوڑ دیں گے مسلمان رسوا ہو جائیں گے۔ آج مسلمانوں کی رسوائی کا سب سے بڑا سبب جہاد کو ترک کر دینا ہے، وہن کو اختیار کر لینا۔ وہن کیا ہے؟ موت کا ڈر، مال کی محبت۔ جس وقت کسی دل میں مال کی محبت آ جائے اور موت کا خوف آ جائے، وہ قوم بزدل بن جاتی ہے، بے غیرت قوم بن جاتی ہے۔ آج مسلمان دنیا میں بے عزتی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ جتنے مرضی آئٹم بم بنا رہے بے عزت ہوتا ہے۔ عزت والا ہوتا ہے، خواہ اس کے پاس ایک بھی بندوق نہ ہو۔ یہ اصل عزت ہو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اصل عزت مومنوں کی ہے، رسول کی ہے، اللہ کی ہے۔ ہم عزت مومن کی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں ہم ہی معزز ہیں پیسے لے کر۔ ہم سینے کے زور پر، طاقت کے بل بوتے پر مادی وسائل کو اکٹھا کر لینا، چوری کرنا، قوم سے خیانت کرنا، ہمارے مسلمانوں نے اسی بات میں عزت سمجھ لی کہ پیسے جس کے پاس زیادہ ہوں اس کی عزت سے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نبی ان کو بتا دو تم میں سب سے زیادہ معزز و محترم وہ شخص ہے جو برے کاموں سے بچتا ہے، بے حیائی سے بچتا ہے، بددیانتی سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، افتراء سے بچتا ہے، حسد سے بچتا ہے، جو کبائر سے بچتا ہے، صغائر سے نفرت کرتا ہے، صغائر سے نفرت کرتا ہے، صغائر سے بچتا ہے، وہ اللہ کے ہاں معزز ہے۔ اللہ کے ہاں معزز یعنی کسی قوم کے نزدیک علم معیار ہے، کسی کے قوم کے نزدیک حسن معیار ہے، کسی کے نزدیک زمین کا زیادہ ہونا معیار ہے عزت کا۔ تو اللہ کے ہاں جو معیار ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں وہ معزز ہے۔ فرمایا یہ معززین ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے، یہ معززین ہیں، باوقار ہیں، باوقار ان کی دنیا، باوقار ان کی آخرت۔ تم بھی اسی راستے پر چلو، اسی راستے پر چلو گے فتوحات کے اللہ تم پہ دروازے کھول دے گا۔ اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، وہ راستہ جو اہل بدر نے اختیار کیا اور اہل احد نے اختیار کیا، وہی راستہ فوز و فلاح کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔